ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا، میں نے بنایا ہوا تھا، کوئی 4 گھنٹے پہلے اس کو کر کے فائنل رکھ دیا تھا کہ شام کو یہ پروگرام کرے تھے. اپنے کام چھوڑ کے پونا گھنٹہ نکال کے مجھے پھر بیٹھنا پڑا پروگرام تیار کرنے کے لیے. اتنی تیزی سے تبدیلی ہو رہی سچویشن کہ خود کو سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ خان صاحب نے جو وعدہ کیا تھا خطرے ناک ہونے والا، اس میں پورا تو کر دیا سر. جی بالکل، کوئی شک نہیں اس میں. اور یہ جو خطرناک والا معاملہ ہے یہ آج تو یہ تو اسلام آباد میں ہوا ہے جو ہوا ہے. اس سے پہلے خطرے ناک انہوں نے ہونا شروع کر دیا تھا جب یہ روس گئے تھے، اور ان کو یہ اندازہ تھا کہ اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے. بریفنگ ملی تھی ان کو. اس کے بعد روس سے یہ واپس آئے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بائی ڈیزائن ایک کمپین چلائی گئی یعنی روس کے حق میں اور امریکہ کے خلاف. اس کے بعد ایک بیانیہ ڈیولپ کیا گیا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہے، حکومت تبدیل کرنا چاہتا ہے، سازش کر رہا ہے. پھر اس کے بعد یورپی یونین کے ایمبیسڈرز نے 22 ایمبیسڈرز نے احتجاج کیا اور لکھ کر دیا کہ روس پر آپ کا یعنی یہ رویہ جو ہے ابسٹین کرنے والا یہ آپ کو سامنے آنا ہوگا، جو پاکستان نے پھر نہیں کیا. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ امریکی کانگریس میں ابھی ایک بل پیش ہو گیا ہے جو اگر منظور ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، تو اس کے بعد پاکستان پہ جو پابندیاں آئیں گی، سینکشنز، وہ لگ بھگ اس سے ملتی جلتی ہوں گی جو روس پر ابھی لگی ہیں. اور جس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ایران، روس اور نارتھ کوریا، وہ والی پابندیاں. اچھا، اب یہ جو پابندیوں کی طرف جس طرح عمران خان صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں ان پابندیاں لگوانے کے لیے، وہ آپ نے دیکھا کہ اس کا جواب حزب اللہ نے دیا ہے. اور لبنان سے انہوں نے ان کی جو خواہشات ہیں ان کا احترام کرتے ہوئے ان کو اس نے بڑا ہیرو بنایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نارتھ کوریا، ایران اور روس والی پابندیوں کا شکار، جس کی خان صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان ہو جائے، تو اس کے بعد تو پھر یہ ہے کہ بینک ہمارے ختم ہو جائیں گے، ایل سی ختم ہو جائے گی، ایکسپورٹ ہماری بالکل زیرو ہو جائے گی، انڈسٹری فیکٹریاں ٹھپ ہو جائیں گی، تیل بھی خریدنا پھر کیش پہ لینا پڑے گا. تو کیش ہمارے پاس کہاں سے ہے؟ جو ہمارے پاس جو یہ فارن ریزرو رکھے ہوئے ہیں یہ بھی لون ہے. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم بالکل ہی یعنی آنے والی حکومت، یعنی خان صاحب کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو وہ بندہ یہ ایسا یعنی تیار کر رہا ہے کہ پاکستان کو کرپل کر کے آنے والی ایسی گورنمنٹ کو دیا جائے کہ یہاں پہ لوگ، اللہ معاف کرے، کہ افغانستان جیسا کوئی صورتحال یا عراق جیسی کوئی صورتحال یا لیبیا جیسی کوئی سول وار آ جائے تاکہ لوگ یاد کریں کہ عمران خان کا دور اچھا تھا. اچھا، اب یہ اپنے خود کو گلوریفائی کرنے کے لیے یہ پورے ملک کو جس یعنی راستے پر یعنی یہ کھائی میں پھینک رہا ہے، اس کا یعنی جو انجام سے بے پرواہ ہو کے کر رہا ہے یہ. اچھا، یہ تو ہے اس کی آئسولیشن، جو یہ بینکنگ، اکانومی اور یعنی آپ کہیے کہ ڈپلومیٹک آئسولیشن. ڈپلومیٹک، آپ کو یہ پتا نا کہ وہ پابندیاں اگر لگ گئیں تو جی پاکستان کے جو پوری دنیا میں ایسٹس ہیں وہ فریز وہ ہو جائیں منجمد ہو جائیں گے، اکاؤنٹس فریز ہو جائیں گے، منجمد ہو جائیں گے. اور پھر اس کی طرح اس ایک کام ضرور ہوگا کہ وہ جو ہماری اشرافیہ یعنی جس طرح رشین بلینئرز کے انہوں نے کیے ہیں اکاؤنٹ فریز، تو پاکستانیوں کے جو وہ بے شک کرپشن کا پیسہ ہو، جیسا مرضی پیسہ ہو، انہوں نے جو یہاں پہ لا کے رکھا ہوا ہے، پھر وہ بھی نہیں بچیں گے، سب کچھ بند. تو یہ تو خاص آپ کی تیاری ہے، یعنی جس کے بعد پھر یہ ہوگا جی کہ اگر جس وقت ہم اس پابندیاں اگر لگ گئیں تو پھر ہمارے ہاں فطری طور پر جو سب سے گہرا اثر آئے گا وہ مولانا فضل الرحمان کا موڈ آپ نے آج دیکھ لیا ہے. جی آج انہوں نے جو 2 باتیں قابل غور ہیں. ایک، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اعلان جنگ کر دیا ہے، جی میں نے طبل جنگ بجا دیا ہے، اور میرے کارکن جو ہیں وہ یہاں پر پہنچے اور وہ ہنگامے شروع ہو گئے. گو کہ یہ آج جو ہوا بڑا انفارچونیٹ تھا، مطلب ہے کہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا. یہ ایک طرح سے بظاہر حکومت کو ایک بینیفٹ ملا ہے، کیونکہ مولانا کی جو پرائیویٹ اس کی ملیشیا جس کی بات شیخ رشید کر رہا ہے، اب یہ بات ہے تو ویسے ان ریئلسٹک، کیونکہ پرائیویٹ ملیشیا کو مولانا کے رضاکار، یا تو یہ ہے نا کہ آپ کے ہاں پرائیویٹ گارڈز جو ہیں، کیا پاکستان نے یہ پریکٹس جو ہے پرائیویٹ گارڈز والی بند کر دی ہے؟ کیا پرائیویٹ سیکورٹی لوگوں نے رکھنا بند کر دی ہے؟ کیا پرائیویٹ سیکورٹی رکھ کے لوگ آج چل نہیں رہے؟ تو ظاہر ہے اس کا جواب ہے کہ پرائیویٹ سیکورٹی جو رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے.
اور یہ بھی بات درست ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے جو بیان آیا ہے کہ یہ اس طرح سے پولیس کا دھاوا بولنا اس سے بہتر تھا کہ کوئی سینئر آفیسر آ کے کسی ایم این اے سے بات کرتا، وزیر سے بات کرتا، جو طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. لیکن ایک بہت وہاں پہ ایک سین بنایا گیا اور وہ اس وقت یعنی اس سے اگر ہم تھوڑا سا نکل جائیں کہ اس سے اپوزیشن کو نقصان فائدہ ہوا ہے یا حکومت کو فائدہ نقصان ہوا ہے. آپ چونکہ ہم یہاں یورپ میں بیٹھے ہیں، آپ اس وقت اگر پلٹ کے پاکستان دیکھیں تو آپ کو نظر جو آئے گا وہ یہ نظر آئے گا کہ اچھا پھر شہباز گل کی وہ پریس کانفرنس نہ بھولیں بائی دا وے، وہ جو اس نے کل اسلام آباد میں بیٹھ کے کی ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ توہین رسالت یعنی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جو دکھ یعنی اس کا جو دکھ ہے وہ پوری مسلم دنیا میں صرف عمران خان کو ہے، اور کسی میں اتنی ضرورت نہیں ہے مسلم دنیا میں کہ مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکے اور اس توہین پر احتجاج کر سکے، جبکہ عمران خان نے یہ کام کیا. جس کے بعد ایک سربراہ مملکت نے عمران خان کو فون کیا اور ان سے کہا کہ چونکہ تم جمہوری لیڈر ہو، تمہارے پیچھے قوم ہے، تو تم اس طرح کی بات کر سکتے ہو، ورنہ دل تو ہمارا بھی بڑا دکھتا ہے، ہم بھی احتجاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم احتجاج کریں تو امریکہ ہم سے سیکورٹی واپس لے لے گا اور ہمارے تختہ الٹ جائے گا، ہماری حکومت الٹ جائے گی. اس کا مطلب یہ تھا سندھیلا صاحب کہ شہباز گل وزیر اعظم پاکستان کے بہاف پر اسلام آباد میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ مسلم پوری کی پوری دنیا جو ہے اس میں غیرت والا ایک ہی آدمی ہے جس کا نام عمران خان ہے. یعنی وہ سعودی عرب اور یو اے ای بطور خاص ان کا نشانہ تھا جی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امریکی پٹھو ہیں، کویت، قطر. اچھا اب ان کو جب گالیاں دی جائیں گی اسلام آباد میں بیٹھ کے، اور یورپی یونین کو یعنی امبیرس کیا جائے گا، گالیاں دی جائیں گی، جلسوں میں گالیاں دی جائیں گی کہ ہم تمہارے غلام نہیں ہیں. یاد رہے کہ یہ وہی آدمی جس نے طالبان کو کہا تھا کہ انہوں نے شیکلز آف سلیوری، غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. جی اچھا وہ آدمی یورپی یونین سے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے غلام نہیں ہیں. وہ بندہ امریکہ کو انسلٹ کر رہا ہے، وہ بندہ مسلم لیڈرز کی مطلب ان کو ہیوملیٹ کر کے یہ ایک پورا اور ٹرینڈ چل رہا ہے ایکسپیل امریکن ایمبیسڈر. جہالت کا یہ عالم ہے کہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ایمبیسڈر وہاں موجود ہی نہیں ہے 3 سالوں سے، تو اس کو ایکسپیل کرنے کی تحریک. آج چودھری فواد نے اگر آپ غور کریں تو بالکل ہی بلا وجہ یعنی آؤٹ آف دا بلو کوئی یعنی اس وقت لبیک زیر بحث ہی نہیں ہے سرے سے کہیں اس وقت. تو ایک دم آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ لبیک جو ہے یہ تو بھارت کو اس کو فنڈ کر رہا ہے اور بھارت اس کو اس پہ یہ چلا رہا ہے اور یہ بھارت کے پیسوں پہ ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کیوں؟ لبیک اٹھے گی نا، احتجاج کرے گی. ادھر سے لبیک اٹھے احتجاج کرے، ادھر سے مولانا صاحب، ادھر سے وزیر داخلہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو یعنی دعوت دے رہا ہے کہ ڈی چوک پر پہنچو، اور ساتھ میں وہ لکھ کر کہہ رہا ہے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد جس دن ووٹنگ ہو رہی ہوگی ہم باہر بیٹھ کے اپنا یعنی کام کریں گے اور اس کے بعد نماز شکرانہ ادا کریں گے. یہ وزیر داخلہ کہہ رہا ہے جس کے انڈر پولیس ہے، ایجنسی ہے، جس کا کام ہے لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنا. وہ اپنے لوگوں کو بلا رہا ہے اور فضل الرحمان کے لوگوں کو اٹھا کے گرفتار کر کے پھینک رہا ہے. تو یہ تھا عمران خان اور اس کی حکومت کا یعنی جانے سے پہلے پاکستان کو بیرونی طور پر بالکل آئسولیشن میں پھینکنا اور ایران اور نارتھ کوریا کے ساتھ لبنان کے ساتھ پھینک دینا، جس میں وہ مطلب ہے کہ یعنی آدھا کامیاب تو ہو چکا کیونکہ وہاں سے رد عمل شروع ہو گئے. دوسرا اس کا یہ یعنی یورپی یونین امریکہ اس کی کوشش ہے کہ یہ پابندیاں لگ جائیں، ٹرپل ہو جائے. دوسرا ڈومیسٹک فرنٹ پہ اس کا جو بیسیکلی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس قدر فساد بھڑکا دے، اتنی آگ لگا دے کہ فائنلی جو ریگولیٹرز ہیں ان کو آنا پڑے. تو ریگولیٹرز جب آئیں گے اور آ کے سنبھالیں گے معاملات آخر کار، تو اس کا جو مقصد پورا ہوگا کہ میں ان کو نہیں آنے دوں گا، ان کو دے دوں گا. اچھا وہ اگر ان کو دے دیتا ہے، میں آپ سے گزارش کروں، یہ میں سندیلا صاحب یہ بات ذرا اس کے بعد اس کو غور سے سمجھیں کہ جو جن کو یہ دعوت دے رہا ہے وہ ریگولیٹرز جو ہیں ان کو پہلے کس نے روکا ہوا آنے سے؟ ان کو آنے کا مطلب، ان کے سامنے آنے کا مطلب وہ خود جانتے ہیں کہ ملک کی بھی تباہی ہے، ان کی بھی تباہی ہے، کیونکہ ان کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ پابندیاں لگ جائیں گی. پیسہ ہمارے پاس پہلے کوئی نہیں ہے. تو اب اگر تو خدا نہ خواستہ پابندیاں لگ گئی سندیلا صاحب، تو پھر تو ان کو واقعی کوئی نہیں روک سکتا، پھر تو ان کو آنا پڑے گا. کیونکہ پابندیاں لگنے کا مطلب یہ ہے بھائی آپ کے بینک ختم ہو جائیں گے نا، پھر تو آپ کے گلی کوچے میں لڑائیاں محلے شروع ہو جائے گا نا، پھر تو فوج کو آنا ہی پڑے گا.
لیکن اگر اس صورت میں وہ آتے ہیں تو پھر نارتھ کوریا والی آمریت لانی ہوگی یا پھر ایران والی آمریت لانی ہوگی, اور وہ والی آمریت کا لانا سندیلا صاحب, اس طرح کی آمریت کے لیے پھر اللہ جانے آپ کو کتنے ہزار لوگوں کو پھر وہ ایئر فورس انوالو کرنی پڑے گی, پھر وہ بمباری آئے گی, پھر ٹینک آئیں گے, پھر اگر اس طرح سے آپ نے کنٹرول کرنا ہے. لیکن اگر اس طرح سے کنٹرول کریں گے تو یہاں تو پھر وہ سیریا تو نہیں ہے, یہ تو 22-24 کروڑ کا ملک ہے. ہم نے تو مردم شماری میں بھی جھوٹ بولا ہے, 22 کروڑ سے بہت زیادہ ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس طرح, مطلب پاکستان ایئر فورس میں ابھی تک مجھے کوئی ایسا پائلٹ میں نہیں سوچ سکتا کہ ہے جو اپنے ہی شہروں پر آ کر میزائل پھینکے, بمباری کرے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کیوس آئے گا جس طرف عمران خان لے کے جا رہا ہے, تو اس میں تو پھر وہ آرڈر ٹوٹنے والی بات ہے. اور اگر آرڈر ٹوٹا, اللہ نہ کرے, تو فورن انٹرونشن آ جائے گی. فورن انٹرونشن کے آپ دیکھ رہے ہیں نیوی پہ انڈیا جو ہے وہ نیوی نے ابھی ان کا کیا ہے, سمندر سے وہ مطلب ان کو انٹرسپٹ کیا ہے. ابھی آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہمیں بتایا ہے کہ انڈیا کا ایک اور آبجیکٹ انہوں نے کیا. تو یہ وہاں سے یہ جو شرارتیں ہو رہی ہیں یہ کیوں بلا وجہ تو نہیں ہو رہی نا. ابھی سعودی آرمی چیف ہو کے آیا ہے, تصویر لگائی ہے انہوں نے جنرل نیازی کی. انسانی تاریخ دنیا کی بائی دا وے ہے کیا, ایک سلطنت کمزور ہوتی تھی, ساتھ والی قبضہ کر لیتی تھی, یہی ہے نا. نو ڈاؤٹ. اچھا اب نیشن سٹیٹ آ گئی ہے تو وہ تو ہو نہیں سکتا, لیکن مطلب ہو تو مطلب رشیا نے جس طرح یوکرائن پہ کیا ہو گیا, ہم نے اس کا ساتھ دے دیا, تو انڈیا وہی کلیم کر کے ہم پہ آ گیا, تو پھر ہمارے پاس کا جواز کھڑا ہوگا. ہم تو پوتن کے ساتھ کھڑے, پوتن نے وہی کیا ہے جو مودی کل کرے گا, تو پھر کیا کرے گا, دنیا میں کون سنے گا. تو ہم یعنی بالکل ہی جیسے کہنا چاہیے کہ اب اپنے یوں کہیے کہ اب تو جو ہمارے سامنے خطرے آ چکے ہیں جس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں, تو وہ فساد پھوٹنا شروع ہو چکے ہیں. نو ڈاؤٹ. تو یہ بڑی بلیک اور بڑی خوفناک پکچر ہے, بڑی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان کا مسئلہ, مطلب یہ جو عمران خان صاحب بتاتے تھے کہ میرے خلاف عالمی طاقتیں سازشیں کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں عمران خان صاحب پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. عالمی طاقتیں کیا سازش 100%. وہ پاکستان کو ٹارگٹ بنا کے سازش کر رہا ہے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو تانے مار رہا ہے, انہیں جس طرح سے کہتے ہیں نا پتھر مار رہا ہے, انہیں ان کو انسلٹ کر رہا ہے, ان کو ذلیل کر رہا ہے کہ آؤ آؤ. وہ یہ کر رہا ہے, سعودیہ کی بے عزتی کر رہا ہے, یو اے ای کو ذلیل کر رہا ہے, یورپی یونین کو ذلیل کر رہا ہے, امریکہ کو ذلیل کر رہا ہے, پوتن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, بھارت کو ذلیل کر رہا ہے. چین کا یعنی اب اس کو چین ہی باقی رہ گیا کہ اس کو بھی گالیاں نکالے, چین کو بھی گالیاں دے دے گا یہ کل پرسوں. تو وہ تو اس پہ ہے. ٹرو بے شک. سر کیسے دیکھتے ہیں ڈی جی ایس پی آر کی, آپ نے بھی سنی ہوگی, مطلب میں نے بھی سنی ہے کافی حد تک ان کی پریس کانفرنس, ایک ہی جملہ سارے ٹی وی دکھا رہے تھے, باقی کوئی اتنی بڑی, وہ تھا کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں, ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. چلے جی ہم مان لیتے ہیں پریکٹیکلی بھائی جان, مان لیتے ہیں, میں نے اور آپ نے زندہ تو رہنا ہے نا, مان لیتے ہیں, مان لیا. اب آگے چلیں, جس وقت کیوس آئے گا اور فساد آئے گا پھر کیا کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست چلے جی, مان لیا نہیں آپ سیاست میں, لا اینڈ آرڈر میں تو ہے نا, تو وہاں تو لا اینڈ آرڈر. اچھا وزیر داخلہ ہی اگر یہ مطلب ہے کہ سول وار کرانے میں حکومت پوری بیٹھ کے یہ کر رہی ہے, مجھے تو مطلب ہے کہ یہ میری اب سمجھ سے باہر ہو گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی شاید نوبت ہی نہ آئے, اور اس سے پہلے آپ کو الیکشن کمیشن سے کوئی ڈسکوالیفیکیشن کا ممکن ہے کوئی فیصلہ ہو جائے, یا اگر بہت ہی حالات بگڑ جاتے ہیں کچھ گھنٹوں میں تو ممکن ہے کہ پھر 111 بریگیڈ کو حرکت میں آنا پڑے. لیکن 111 بریگیڈ اگر حرکت میں آئے گی تو میرا خیال ہے کہ وہ شاید کچھ گھنٹوں کے لیے آئے گی, کیونکہ وہ پھر اس کو لے کے بس چلی جائے گی. باقی اسمبلی ممکن ہے کہ پھر وہ نیا کو لیڈر, کیونکہ اس وقت اس اکانومی کے ساتھ اگر براہ راست فوج آئی, تو میں نے جیسے گزارش کی, اگر تو پابندیاں لگ گئی اور بلیک لسٹ ہو گیا پاکستان, پھر تو ظاہر آنا پڑے گا, کیونکہ پھر اس کے نتیجے میں جو اپنا ہنگامے ہوں گے. بھائی آپ اے ٹی ایم